بات یہ ہے کہ یہ لالچ ہے، یہ انسانوں کا لالچ ہے، اور لالچ ہوتا ہے انسان میں، اور لالچ کو زیرو تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن لالچ کو مختصر ہی رکھنا چاہیے۔ ہر وہ کام کہ جو آپ کو سمجھ آئے کہ ریٹ ہی اتنا نیچے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریپ ہے، وہ جال ہے، جو آپ پیسہ دے دیں گے تو وہ کل کو چیز توڑ نہیں چڑھے گی، وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ بجائے کہ آپ کوئی ویلیو نہ دیں اور آپ ہائپوتھیٹیکلی جو ہے نا وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کریں اور آپ سمجھیں یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ تو اس طرح یہ زمین.com، یہ سب لوگوں کے جو نام ہے وہ بری طرح بدنام ہوئے۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم کلائنٹ ہیں، ان کا پیسہ زمین.com نے کوئی 4 ملین ہے، کوئی 2 سال سے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا۔ اور انہوں نے، میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، تو انہوں نے اس ٹائم کے اندر ان سے مسٹیکس ہوئی، غلطیاں ہوئی، جس کی وجہ سے آج وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، فیس نہیں کر پا رہے لوگوں کو، اور وہ کہیں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ آگے آگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ پچھلے کوئی سال 2 سال کے اندر ہائی رائز بلڈنگ کا پاکستان میں جو کانسیپٹ آیا، تو اس کے تحت لوگوں نے بلڈنگز بنانا شروع کی، اور لوگوں نے بہت ہی اٹریکٹیو جو ہے نا وہ انسینٹیو دینا شروع کیے۔ جی آپ 1 کروڑ روپیہ ہمیں جمع کرا دیں، ہم آپ کو کوئی چیز دیں گے، اور 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ منتھلی آپ کو رینٹ آفر کریں گے۔ اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کیا، یعنی پیسہ اکٹھا کیا بہت زیادہ، اور چند بڑی بڑی کمپنیاں یہاں بیریئر ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ ان میں سے ایک آدھ کلیپس بھی کر گئی، اور باقیوں کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ پیمنٹ کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو کمپنیاں ہیں جیسے گھرانہ ہے، کوئی ایجنسی 21 ہے، زیم بلڈرز ہے، یہ AAA والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جنہوں نے بہت پیسہ اکٹھا کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر اور چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، بے شمار ہیں، تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ کافی 40-50% لوگوں نے یہ کام کیا۔ اس کا جو ڈراپ سین ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان میں سے بے شمار کمپنیاں، ہمیں اصل میں میسیجز آتے رہتے ہیں، ہم کوئی مارکیٹ میں جا کے یہ تو نہیں پوچھتے، لوگ خود ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ اسکوائر 9 کمپنی تھی، اس طرح کہ لوگوں نے کروڑوں روپیہ جمع کرایا تھا، اور جب انہوں نے وہ پیسہ جمع کرا دیا اور اس کے بعد وہ کرایہ دے رہے تھے ان کو، اور آل آف سڈن انہوں نے کرایہ بند کر دیا۔ جب وہ کرایہ نہیں ملا تو لوگوں نے کہا کہ آپ پیمنٹ واپس کر دیں، تو وہ پیمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو 6-8 مہینے 10 مہینے کا چیک ملے گا، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہوگا۔ اب 10-10 مہینے کا پیمنٹ ہی نہیں آپ کو مل رہی، اور آپ کو رینٹ ہی نہیں مل رہا، تو آپ تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے نا۔ تو یہ جو بری صورتحال پیش آئی، یہ کیوں آئی، اور یہ کمپنیوں نے کیا فائدہ اٹھایا، اور لوگوں کا نقصان ہوا، اور آج وہ لوگ کدھر گئے کہ جو اس طرح کے کام کر رہے تھے، جو کہ بہت بڑا بڑا پیسہ لوگوں کو آفر کر رہے تھے، اور لوگ بھی بڑے اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور ہم نے ان کو بارہا بتایا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ پاسبل نہیں ہے ان دا لانگر پیریڈ، کیونکہ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، آگے کنسٹرکشن مٹیریل بہت مہنگا ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ دیکھیے جی، بنیادی طور پہ کسی بھی کاروبار میں کوئی چیز جلدی نہیں ہوتی، آپ کو ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے یا کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ایونچولی آپ گرو کرتے ہیں اور آگے ترقی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بزنس میں آئے اور انہوں نے چھکے چوکے لگانے، یعنی ایسا لوگوں کا لینا شروع کیا، اور لوگ بھی اچھے بھلے سمجھدار کاروباری تجربہ کار ایکسپیرینس اسلامی سوچ و فکر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں مبتلا پائے گئے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایمان داڑیوں سے نہیں ہوتا، ایمان نمازوں حج و روزوں وغیرہ سے نہیں ہوتا، ایمان آپ کے عمل سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کوئی بھی عمل جو ہے وہ جو آپ کا اور اللہ کا جو معاملہ ہے، اور اس کے اندر جب آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ باقی نماز یہ سارا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے نظر آتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یا یہ تبلیغی چلے، وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو نا دھوکہ سا دیا ہوا لگتا ہے، جب اندر سے آپ کی جو قول و فعل ہے اس میں تضاد ہے، اور باہر آپ نے جو نا یہ والا ایک سارا جو ہے نا وہ استوار کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی پیسہ دینے پہ مجبور ہوئے اور دیتے رہے، اور اس وجہ سے ان کو پرابلم ہوا، اور آج وہ بھگت رہے ہیں، اور بڑا بڑا پیسہ ہے،
کوئی کروڑوں کی معاملہ ہے, اربوں کا معاملہ ہے. کروڑوں میں تو ان کو کرائے مل رہے تھے جو کہ اب وہ مل نہیں رہے اور ایکچوئل اماؤنٹ ہی پھنسی ہوئی ہے. اب یہ جو کمپنیاں تھیں ان میں کچھ کمپنیاں اچھا کام کر رہی تھیں, لیکن انہوں نے مینیج کیا نا کہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, تو انہوں نے اس ٹائم کے اندر ان سے مسٹیکس ہوئیں, غلطیاں ہوئیں, جس کی وجہ سے آج وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے, فیس نہیں کر پا رہے لوگوں کو, اور وہ کہیں بیٹھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, پیچھے پیچھے ہیں, اور وہ آگے آگے ہیں. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہوا, یہ ہوا کیوں؟ میں اس کو یہ دو باتوں میں ایکسپلین کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایمان کی کمزوری ہے, جو کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی مائی باپ ہو جائے, تو وہ اس طرح کے کام بندے سے سرزد ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اسی کو بہت اہم سمجھتا ہے وغیرہ. دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ ہے کہ کاروبار کا نہ آنا. جن لوگوں کو کاروبار نہیں آتا, کاروبار کوئی ٹیکنیک, کوئی داؤ نہیں ہے, کوئی ادھر سے ادھر کرنے کا نام کاروبار نہیں ہے. کاروبار ہے کہ آپ کو ایک نقطے پہ فوکس ہونا پڑتا ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کوئی ویلیو کریٹ کرتے ہیں اور اس اگینسٹ دیٹ ویلیو آپ اس پہ پروفٹیبلٹی یا پیسہ کماتے ہیں, بجائے کہ آپ کوئی ویلیو نہ دیں اور آپ ہائپوتھیٹیکلی جو ہے نا وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کریں اور آپ سمجھیں یہ بہت بڑا کاروبار ہے. تو اس طرح یہ زمین.com, یہ سب لوگوں کے جو نام ہے وہ بری طرح بدنام ہوئے. ہمارے ایک بہت ہی محترم کلائنٹ ہیں, ان کا پیسہ زمین.com نے کوئی 4 ملین ہے, کوئی 2 سال سے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا. اور وہ مطلب اتنے فیئرنس والے انسان ہیں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یار, اور وہ انہوں نے اس طرح کسی چکر میں نہیں دیا تھا, انہوں نے صرف 40 لاکھ روپے دیا تھا کہ انہوں نے ان سے کوئی یونٹ لینا تھا, اور وہ یونٹ ان کو ملا نہیں, نہ انہوں نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا, نہ کوئی رینٹ والا معاملہ تھا. اب انہوں نے کہا جی میں نے لینا نہیں ہے کیونکہ آپ نے کام نہیں شروع کیا, تو وہ پیسہ آج تک ان کو نہیں مل سکا. 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی وہ آئے ہوئے تھے, ابھی وہ ملے ان کے کسی سے, انہوں نے اس کو کہ جی آپ کو پیسہ مل جائے گا. تو یہ سارا جو سلسلہ ہوا, اس سے یہ پورا جو بزنس ہے اوور آل یہ بدنام ہو جاتا ہے. کیونکہ جو باہر دیکھنے والے ہیں, جیسے لوگ کسی بھی انڈسٹری کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, تو وہ انڈسٹری کے نام کے اوپر کلنگ کا ٹیکا ہوتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان لوگوں کو کام نہیں آتا, ان لوگوں کو جلدی کس چیز کی ہے بھائی. تو آپ نے پیسہ کوئی مطلب آپ نے کہاں لے جانا ہے پیسہ, آپ کی ایک ساکھ ہے, آپ کا ایک نام ہے, آپ اس پہ چل رہے ہیں, تو آپ اس کو آگے اسی طرح چلتے جائیے, آپ کو فائدہ ہی ہوگا, کوئی نقصان تو نہیں ہے کاروبار کے اندر, اچھا خاصا ریزنیبل پروفٹیبلٹی ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو اس کا جو ڈراپ سین ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو حالت, کچھ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, آگے پیچھے کوئی دفتروں میں بیٹھتے نہیں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے روب جو تھا وہ تھے, لیکن وہ کدھر گئے سارے روب, وہ گاڑیاں بکے بھی لوگوں کا پیسہ واپس نہیں ہوتا. تو یہ بڑا ہی رانگ ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ عام طور پہ ہمیں کہتے رہتے ہیں اس پہ ویڈیو بنائیں جی یہ کیا ہو رہا ہے, جی وہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لالچ ہے, یہ انسانوں کا لالچ ہے, اور لالچ ہوتا ہے انسان میں, اور لالچ کو زیرو تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن لالچ کو مختصر ہی رکھنا چاہیے. ہر وہ کام کہ جو آپ کو سمجھ آئے کہ ریٹ ہی اتنا نیچے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریپ ہے, وہ جال ہے, جو آپ پیسہ دے دیں گے تو وہ کل کو چیز توڑ نہیں چڑھے گی, وہ مسئلہ ہو جائے گا. یا آپ کو نظر آئے کہ جی بلڈنگ تو بنی نہیں ہے اور وہ اتنا واپس بھی ریٹرن بیک بھی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کام کہیں نہ کہیں چوراہے میں ہنڈیا پھوٹے گی, جو کہ پھوٹ گئی. 8 کروڑ روپیہ لوگوں نے دیا ہوا ہے, اور اگلے جو ہے وہ ان کو پیسے نہیں واپس کر رہے, اور ان کو وہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو تکڑا ہے وہ تو پیسے لے لیتا ہے, اغوا کر لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, اور جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے. تو یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے, ظلم ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہوا ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی جو حالات ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے ہیں. لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے اور شاید گڑبڑ ہوتا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیئرنس کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں لے کے آئیں, اور ہم کچھ لوگ بہتر بھی کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا کہ 50% لوگ تو ادھر تھے, 50 ادھر تھے, تو وہ 50 والے بھی جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہو گئے ہیں, کیونکہ اوور آل جو ایک سینیریو ہے وہ بدل گیا, مارکیٹ کا کنسٹرکشن کاسٹ ہائی ہو گئی وغیرہ. تو اس پہ کام کا جو ہے نا وہ سلسلہ کچھ رکا, کچھ سلو ہوا, کچھ ہوا. تو یہ ایک وقتی سا فیز ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا. لیکن کبھی بھی آپ انویسٹ کریں تو پیسہ نہ کھوئے, پیسے کو مشکل میں نہ ڈالیں. کیا ضرورت ہے پیسے کو مشکل میں ڈالنے, تھوڑا بڑھے گا, آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ کا پیسہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ کل کو اس کو کسی اور جگہ لگا کے زیادہ بھی گرو کر سکیں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.